رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 8 ہمارے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فضلا من اللہ، فضلا احسان، فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، ونعمتاً اور انعام ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے اور انعام ہے، واللہ اور اللہ، علیم وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، الحکیم دانائی والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے احسان ہے اور اس کا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 کو سمجھنے کے لیے اسی سورت کی آیت نمبر 7 پہ جانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرمایا کہ جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہارا کہنا مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کو سجایا ہے، اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنایا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نمائندے کو بنی مستلق کی طرف بھیجا تھا کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر لائیں، اور انہوں نے آ کر ایسی خبر دی جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سامنے رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چونکہ ان لوگوں نے یہ بے ادبی کی ہے اور اس گستاخی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کرائی تو یہ پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اس بات پر ضد نہیں کی کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پر چڑھائی کی جائے تو ایسا ہونا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے حکم اور ارشاد کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور خاموش ہو گئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مانا، وہی کیا، اور اسی پر راضی اور خوش رہے۔ اب آیت نمبر 7 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، ان کے طرز عمل اور رویے کو سراہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں چونکہ ایمان مزین ہے اور تم ایمان کو پسند کرتے ہو، لہذا نافرمانی کا تو تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہی خوبی ہر ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ اور فوراً بعد یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ تمہارے لیے ایمان پسندیدہ ہے۔ اب یہاں سے ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں گزارتا ہے، اس کے لیے ایمان کا رویہ پسندیدہ ہے، اور نافرمانی سے اس کو گھن آتا ہے، اس کو نفرت ہے، اور نافرمانی کے راستے پر وہ نہیں چلنا چاہتا، اس کا دنیاوی کوئی نقصان ہوتا ہو اور اس کی کسی یعنی پسند کے اوپر چوٹ آتی ہو، لیکن وہ نافرمانی کے رویے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہی اللہ کا احسان ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جیسے ایمان کی دولت ملی ہے، اس کے سینے میں ایمان مزین ہے،
اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر اللہ نے احسان کیا ہے اور اس پر اللہ کا یہ انعام ہے، اس لیے کہ اسی انعام کے نتیجے میں اسے دنیا اور آخرت کے سارے انعامات ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو دلوں کا پتہ ہے، لوگوں کا پتہ ہے کہ کون ہے جس کا دل اس قابل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کو مزین کیا جائے، اس کے لیے ایمان کو پسندیدہ بنایا جائے، اور کون ہے جو کفر کو پسند کرتا ہے۔ تو جو کفر کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے جانے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زبردستی کسی کو ایمان کی طرف نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ یہ دونوں واضح کر کے بیان کر دی ہیں، اور انسان پر یہ چھوڑا ہے، اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے وہ نافرمانی کی راہ پر ہی چلنا چاہتا ہے تو چلے، اور جو شخص شعوری طور پر اور اختیاری طور پر اپنی پسند سے، اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے ایمان کی راہ کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایمان کو ہی پسندیدہ بناتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کا مومنوں پر احسان ہے، اللہ رب العالمین کا مومنوں پر فضل ہے کہ ان کو ایمان پسند ہے اور کفر سے ان کو نفرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فیصلے اپنے علم اور اپنی حکمت سے کیے ہیں۔ آئیں اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے اور ہمارے لیے کفر کو ناپسندیدہ بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان کی دولت ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔